اب یہ بات جو اس کے بعد آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور عیسائی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں لہٰذا تم سے افضل ہوں، یہ بالکل تکبر میں آتا ہے، بالکل تکبر ہے، نہیں جانا چاہیے اس طرف، اس باب کو ہی نہیں کھولنا چاہیے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نیکی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرتی ہے نا، اس کا سر کاٹ دینا چاہیے۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو یہ سکھاتی ہے نا کہ تم ہو اور تم فلاں سے اچھے ہو، اس چیپٹر کو فلی کلوزڈ کر دینا چاہیے، کھولے ہی نہیں زندگی بھر۔ بہت سے چیپٹرز ایسے ہیں جو زندگی بھر انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ ایک شریف آدمی شراب پینا، وہ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شراب پہ سوچنے کی، پینی ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی سے کہتا ہے کہ فلاں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چل کے، وہ کہتا ہے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، پاگل کیوں اس مسئلے میں۔ بالکل اسی طرح ہر وہ نیکی جو انسان کو کبر کی طرف لے جاتی ہے نا، دعوے کی طرف، غلط بات۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا آپ ہیں بھی یا نہیں، یہ تو موت فیصلہ کرے گی کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ امتی تو دور کی بات ہے نا، امتی تو ایک شرف ہے نا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مرا اور وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اس کی وفات ہو گئی۔ وہ زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آدمی آج لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور موت کے وقت کفر پہ مرا۔ جب تک موت ایمان پہ نہ آ جائے تب تک کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب تک موت ایمان پہ نہ آ جائے کبھی اپنی نیکی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے، ابن ابی ملیکہ نے کہا، ابن ابی ملیکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، صف اول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، انہوں نے کہا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پایا، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا کہ اللہ کہیں منافق نہ ہوں، کہیں اللہ منافقت پہ موت نہ آ جائے، اتنے ڈرتے تھے نفاق سے، اور ان میں ابوبکر اور عمر بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ڈرتے تھے نفاق سے۔ آپ اور ہم جس سطح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بس اگر خدا کے یہاں منافق نہ ٹھہرائے جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کرتا، تو سنتے رہے پہلے تو یہ لنترانیاں، پھر انہوں نے فرمایا کہ تم جیسوں کو بابا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق سمجھتے تھے، کیا بات کرتے ہو۔ اس لیے یہ تکبر اور یہ غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے، قطعاً اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور آج کے مسلمان جو کہتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں، یہ مرض بنی اسرائیل میں بھی آ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی آ کے کیا کہتے تھے؟ فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو 40 دن عبادت کی تھی نا بچھڑے کی، تو ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، 41واں دن جو اس کے بعد ہوگا وہ تم لوگ ہمارے وارث ہوگے جہنم میں، تم جہنم میں جاؤ گے سب۔ وہ اتنے مغرور ہوئے تھے۔ چوزن پیپل، یہ آج کے دور کے مسلمان جنہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کی آپ علمی سطح دیکھیں، کتنا علم ہے مسلمانوں کے پاس اس زمانے میں۔ ہم نے پچھلے 300 سال سے دنیا میں علم میں کس شعبے میں اپنا لوہا بنوایا ہے؟ کہاں ہم نے کوئی ایسی ایجادات، ایسی دنیا کی راحت کی کوئی چیز دی ہے ہم نے؟ پھر کس برتے پہ کہنا کہ حکومت اور سلطنت اور ایسے احمق جنم لیتے ہیں کہ بس یہ سردیاں گزر جائیں تو گرمیوں کی نماز دلی میں پڑھیں گے اور لال مسجد پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔
سب مردہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے اور کوئی تمہیں ریٹیلیٹ کرے گا ہی نہیں. ایسے ایسے احمق اب پیدا ہو گئے ولیعذ باللہ. علم میں کچھ نہیں دیا اور وہ ایمان ہی کیا ہے جو اخلاقیات کو پیدا نہ کرے. دنیا میں سفاکوں کی فہرست بنائی جائے. سفاک آپ سمجھتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کو اس لیے سفاک کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا خون بہانے والا سنگ دل آدمی یہی تھا. تو ٹاپ کے جو سنگ دل اور سفاک ہوں گے یہ مسلمانوں میں مذہبی طبقہ بنے گا. ان کے سینے میں دل نہیں ہے. دوسروں کو کافر قرار دیتے ہوئے، دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہوئے، دوسروں کے خون بہانے میں اور ذبح کرنے میں اس وقت مسلمانوں کے مذہبی طبقے سے زیادہ کون سا ہے؟ سفاک ہیں. یہ چوزن پیپل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں، زاریات میں، یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مومن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. عباد الرحمن الذین، اور اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. سجدا و قیاما، رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اللہ نے یہ صفات بیان کی ہیں. ہم ایسے مسلمان اب رہ گئے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو بھیا درکنار، ہمارے تو کبھی زندگی میں ایک قاعدہ ایسا نہیں ہے نماز کے آخر پہ بیٹھنا، ایک قاعدہ ایسا نہیں ہے جو آدھے گھنٹے پہ ہو. کہ ہم نے درود شریف کے بعد بیٹھ کے کبھی اطمینان سے سلام سے پہلے کبھی دعائیں اتنی لمبی مانگی ہوں کہ پتہ چلے 15 منٹ ہو گئے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. ہم کہاں کے ہیں؟ غنیمت ہے کہ اللہ منافقوں میں شمار نہ فرمائے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں ہونے سے یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہیں جتنی اہم بات یہ ہے کہ میں اس وقت ہوں کیا، کر کیا رہا ہوں. سبيل الدموع سبيل